بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دنیا دار کی کہانی۔ ایک دفعہ فرشتوں کے سردار نے ملک الموت سے سوال کیا تمہیں کبھی کسی انسان پر ترس آیا ہے؟ اور کیا تم نے کبھی غصے اور غضب کی حالت میں کسی آدمی کی روح قبض کی ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ ہاں، ایک دفعہ مجھے بہت زیادہ ترس اس شخص پر آیا جو دنیا میں بادشاہت ملنے کے بعد خدا سے مقابلہ کرنے لگا۔ نہایت غضب کی حالت میں جب اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے جشن نوروز کی تیاری کر رہا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے لیے ایک محل بنوایا ہوا تھا، جس کی تیاری میں پورے 10 سال صرف ہوئے تھے، جو اتنا وسیع و عریض تھا کہ 10 سال تک اس پر 2000 مزدور مسلسل کام کرتے رہے تھے، اور جس محل کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ دیکھنے والا نیچے کھڑا ہو کر دیکھتا تو اس کی پگڑی پیچھے جا گرتی۔ حیرت و حیرانگی سے وہ بے دم ہو کر بیٹھ جاتا کہ اتنا عالیشان محل پہلے کسی آدمی نے دیکھا تک نہ تھا۔ اس کے اندر سڑکیں بنوائی، تالاب بنوائے، باغیچے اور گلستان و چمنستان بنوائے۔ غرض وقت کے نبی نے جو نقشہ حیات بعد الوفات میں ملنے والی جنت الفردوس کا کھینچا تھا، وہ سارا منظر اس نے اس جنت نما محل میں تیار کروا کے کہنے لگا، تمہارے ماننے والوں کو مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ میں نے ایسی ہی جنت جس میں حور و غلمان بھی ہے، غلام، نوکر چاکر اور خدمت گزار بھی ہیں، نہریں، آبشاریں اور درخت پھل پھول بھی ہیں، وہ میں نے دنیا میں ہی اپنی لیے اور اپنے خدمتگاروں کے لیے بنوا لی ہے۔ تو وقت کے نبی نے اس کے لیے بد دعا کر دی، خدا کرے تیرا انجام عبرتناک ہو۔ فرشتوں کے سردار کو ملک الموت یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ میں غصے میں غضبناک حالت میں اس ظالم اور کافر بادشاہ کے پاس پہنچا کہ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے خدا اور اس کے رسول کو دکھ دیا ہے، اور بلا آخر نبی کی بد دعا کا مستحق ٹھہرا۔ نہایت سختی سے اس کی جان نکالوں گا، مگر یہ کیا ہوا کہ یکایک میرا پروگرام بدل گیا۔ مجھے اس پر غصے کی بجائے ترس آنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، اس وقت وہ اپنی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے جڑی ہوئی چمکتی دمکتی سواری پر بڑے کروں پر غرور و تکبر کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو رہا تھا، جس کی تیاری میں اس نے زندگی کے نہایت قیمتی 10 سال ضائع کر دیے تھے۔ جب وہ اس خود ساختہ جنت کے مین گیٹ پر پہنچا تو میں نے ایک فقیرانہ روپ میں سامنے آ کر اس کی سواری کی لگام کو زور سے جھٹکا دیا اور باروب آواز میں کہا، میں ملک الموت ہوں۔ میری آواز صرف اس نے سنی اور مجھے اس کے علاوہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے تو بس اس کے پسینے چھوٹتے دیکھے، پھر اس کا سرخ و سفید رنگ پک ہوتے دیکھا، اور پھر اس کی گردش ایام رکتی ہوئی محسوس کی۔ حسرت کے ساتھ کہنے لگا، کچھ مہلت دو، گھر والوں سے مل لوں، ایک نظر اپنی بنائی ہوئی جنت کو ہی دیکھ لوں۔ میں نے کہا، اب مہلت ختم ہے، اب ہمیشہ کے لیے اس جہنم کو دیکھو گے جس کا تم آج تک انکار کرتے رہے ہو۔ پھر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی اور وہ اپنی سواری سے نیچے آ رہا تھا۔
میں نے اس کی جان نہایت سختی سے نکالی، لیکن مجھے اس پر ترس بھی آیا کہ اس بد نصیب کو اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا، جس پر اس نے زندگی کا ایک حصہ تباہ و برباد کر دیا۔ فرشتوں کے سردار نے کہا، کیا تمہیں کسی اور پر بھی ترس آیا ہے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا، جی ہاں، ایک دفعہ مجھے حکم ملا کہ سمندر کے اندر ایک کشتی ٹوٹ چکی ہے، اس کے تمام مسافروں کی روح قبض کر لے، سوائے ایک بچے کے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود میں چمٹا ہوا ہے، اور اس کی ماں کو اپنی جان سے زیادہ اپنے بچے کی جان کی فکر ہے۔ وہ دونوں ایک تختے پر نامعلوم راستوں پر چلے جا رہے ہیں کہ سمندری طوفان کی ایک لہر آئی، اس نے تختے کو الٹ دیا۔ بچہ ماں کی گود سے نکل کر تختے کے اوپر تھا، اور اس کی ماں پانی کے اندر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، اور اس کی نگاہیں اپنے بچے کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ یہی وقت تھا جب مجھے اس عورت کی روح قبض کرنا تھی۔ مجھے اس بچے پر بڑا ترس آیا کہ اس سمندری طوفان میں، جہاں حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہے، کبھی رات، کبھی اندھیرے میں، اور کبھی سورج کی گرمی میں، اس کا کیا بنے گا۔ ملک الموت فرشتوں کے سردار کو یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ فرشتوں کے سردار نے سوال کیا، کیا تمہیں پتہ ہے اس بچے کا کیا بنا؟ ملک الموت نے لا علمی کا اظہار کیا تو فرشتوں کے سردار نے کہا، سنو، جس بادشاہ کو تم نے اس کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر روک لیا، یہی تو وہ بچہ تھا جس پر تم کو سمندر کے وسط میں دیکھ کر ترس آیا تھا۔ یعنی ایک ہی آدمی پر تم کو غضب بھی آیا، اور اسی آدمی پر تم کو 2 دفعہ ترس بھی آیا۔ ایک دفعہ اس وقت جب وہ دنیا میں آیا تھا، اور دوسری دفعہ اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا۔ اس سرکش بادشاہ کا نام شداد تھا۔